بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عجز منکم عن اللیل ایکبدہ وبخل بالمال اینفقہ وجبن عن العدو ایجاہدہ فلیکثر ذکر اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کر کے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عجز منکم عن اللیل، جو تم میں سے عاجز ہو رات کو محنت کرنے سے، یعنی رات کو تہجد کے لیے اٹھنا اس کے لیے کیا ہو، مشکل ہو، وہ عاجز ہو، رات 12-1 بجے تک پارٹیوں میں چلتا ہو یا موبائلیں دیکھتا ہو، میچ دیکھتا ہو اور پھر جا کے 2-3 بجے سو جاتا ہو، تو رات میں تہجد تو گئے۔ او بخل بالمال، اور بخل کی وجہ سے مال بھی خرچ نہ کیا جاتا ہو، مال اللہ نے دیا ہے لیکن اس وجہ سے خرچ نہیں کرتے کہیں کم نہ ہو جائے۔ کہیں بخیل جہاں پر 10 روپے لگتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ کوئی 2 بھی نہیں لگاتا، کوئی اور ہی لگا لے میری جگہ۔ ہوٹل پہ 2 بندے جاتے ہیں تو دیکھتا ہے کہ پہلے وہ پیسے نکال لے جیب سے تو اچھا ہے، یہ نہیں کہتا کہ میں دے دیتا ہوں، تو وہ بہانہ بنا لے گا، موبائل کان کے ساتھ لگا لے گا کہ میرا فون آ گیا ہے اور بل وہ کوئی دوسرا ادا کر دے۔ وَجَبُنَ عَنِ الْعَدُوِّ يُجَاهِدُهُ، اور جہاد کرنا اس کے لیے اتنا مشکل ہو کہ وہ خود بزدل بن گیا ہو، یعنی کسی دشمن سے لڑنے سے کیا بن گیا ہو، بزدل بن گیا ہو۔ تو اب یہ بندہ کیا کرے، ہے تو مسلمان، فَلْيُكْثِرْ ذکر اللہ، نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کا ذکر زیادہ کیا کرے، اللہ کا ذکر زیادہ کیا کرے، تو یہ جو 3 نقصانات ہیں ان کا ازالہ ہو جائے۔ یہ ایسا تو نہیں ہے کہ اس کو مجاہد جتنا مرتبہ مل جائے یا سخی جتنا مرتبہ مل جائے یا تہجد گزار جتنا مرتبہ مل جائے، لیکن جو وہ کمی ہے وہ پوری ہو جائے گی، وہ کمی کیا ہو جائے گی، پوری ہو جائے گی۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مررتم بریاض الجنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تمہارا گزر ہو ریاض الجنہ پر، ریاض الجنہ کا کیا مطلب، یعنی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ پہ جب تمہارا کیا ہو، گزر ہو، تو کیا کرو، فرتعو، چرو، اس باغ میں چرو۔ قال، تو عرض کیا کسی صحابی نے، وما ریاض الجنہ، یہ جنت کے باغات میں سے وہ باغ کیا ہے جو ہم اس پہ گزرے اور چرے؟ قال، نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حلق الذکر، ذکر کے حلقے، ذکر کے حلقے، تو نماز یہ بھی ذکر ہے، قرآن مجید کا تلاوت کرنا یہ بھی ذکر ہے، کہیں پہ ختم بخاری ہو رہی ہو تو وہ بھی کیا ہے، ذکر ہے، کہیں پہ اجتماع ہو رہا ہو تو وہ بھی کیا ہے، ذکر ہے، درود شریف کوئی پڑھ رہا ہو تو وہ بھی کیا ہے، ذکر، یا جس طرح مروجہ ہم دیکھتے ہیں اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، یہ بھی کیا ہے، ذکر ہے۔ بعض لوگ چپکے کرتے ہیں، بعض لوگ اونچی آواز سے کرتے ہیں، جس کو جو سوٹ کرتا ہے وہ وہی کرے، لیکن ضرور کرے۔ انشاءاللہ کریں گے نا اللہ کا ذکر، جس حال میں ہو، مسجد میں ہو یا مسجد سے باہر، گھر میں ہو یا بازار میں، تو اگر ہماری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے تو انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ رب العزت خود ہمیں خوشخبری سنائے گی، اللہ رب العزت ہمیں ذاکرین میں سے بنائے۔